السلام علیکم۔ امید ہے آپ سبھی حضرات خیریت سے ہوں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کسی تعریف کی محتاج نہیں ہے اور جھوٹی تعریف کی تو بالکل بھی نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو صرف مسلمان ہی نہیں، غیر مسلم بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق، معاملات اور آپ کے حسن سلوک کے قائل ہیں۔ بھلے سے غیر مسلم آپ کو نبی نہیں مانتا، لیکن پھر بھی وہ اس چیز کو کہنے سے نہیں رک پاتا اپنے آپ کو کہ بھئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے معاملات اور اخلاق جو ہے وہ اعلیٰ درجے کے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس دین کی خاطر جتنی تکلیفیں دی گئی ہیں وہ کسی نبی کو نہیں دی گئیں۔ آپ کو جتنا ستایا گیا اس دین کی خاطر کسی نبی کو نہیں ستایا گیا، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پہ جھوٹ باندھیں۔ اسی سلسلے کی ایک کڑی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے ایک واقعہ مشہور ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک جگہ سے گزرتے تھے، وہاں کوئی بڑھیا رہتی تھی، وہ آپ کے اوپر کوڑا پھینکتی تھی، اور ایک دن وہ بڑھیا نے کوڑا نہیں پھینکا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی خیریت کو اس کے گھر چلے گئے۔ یہ واقعہ ہمیں کسی حدیث کی کتاب میں نہیں ملتا، کسی ضعیف حدیث کی کتاب میں نہیں ملتا۔ ہمیں اور بہت سارے واقعات ملتے ہیں، ہمیں ایسے واقعات ملتے ہیں کہ ایک دو عورتوں کا ذکر ملتا ہے جن میں کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے میں کانٹے بچھا دیا کرتی تھیں اور بھی طرح طرح سے آپ کو ستاتی تھیں، لیکن کوڑا پھینکنے والا واقعہ ہمیں کسی حدیث کی کتاب میں نہیں ملتا۔ کوشش یہ کریں کہ اس واقعے سے بچیں، کیونکہ یہ جب واقعہ کسی حدیث کی کتاب میں نہیں ہے تو ایسا نہ ہو کہ یہ واقعہ کسی اور بزرگ کا ہو اور وہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے سنتے اور سناتے آ رہے ہوں، اور کل جو ہے ہماری آخرت میں یہ واقعہ پکڑ کا ذریعہ بنے۔ کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے جھوٹ باندھنا، جھوٹ گڑھنا یہ ایک گناہ کی بات ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے واقعات اتنے ہیں کہ آپ پوری زندگی آپ کے واقعات سناتے رہیں تو وہ واقعات ختم نہیں ہوں گے، اور زیادہ تر جو ہے وہ تکلیف دینے والے واقعات ہی ہیں، کیونکہ آپ کے اوپر ظلم ہی اتنا ہوا ہے اس دین کی خاطر۔ تو کوشش یہ کریں کہ ایسی چیزوں سے بچیں جو ہمارے دین کا حصہ نہیں ہے، جو پتہ نہیں کہاں سے آ گیا ہے۔ آج آپ کو ایک چیز بتائی جاتی ہے، کل آپ کے سامنے 50 چیزیں ہوں گی، آپ کو فرق کرنا بہت مشکل ہو جائے گا کہ کیا سچ ہے اور کیا جھوٹ۔ اسی لیے کوئی بھی بات سنیں پہلے اس کی تصدیق کریں کسی عالم سے، کسی مفتی سے، کسی امام سے کہ بھائی یہ بات ہمیں پتہ چلی ہے، یہ حدیث ہمارے سامنے آئی ہے، اس کی سچائی کیا ہے۔ اور جب ہمیں وہ بات پتہ چل جائے، اور بہت آسان کام ہے، ہم بخاری شریف اور مسلم شریف اگر اپنے گھر میں یہ دو کتابیں رکھ لیں، قرآن شریف پہلے نمبر پر ہے، یاد رکھیے گا۔ قرآن شریف کے بعد اگر آپ بخاری شریف اور مسلم شریف اپنے گھر میں رکھ لیتے ہیں تو آپ کو اس کے اندر ساری حدیثیں مل جائیں گی، جس سے آپ کو دین پہ چلنا بہت آسان ہو جائے گا۔ کوشش یہ کریں دین کو سیکھ کے دین پہ چلنے کی کوشش کریں، سنی سنائی باتوں کے اوپر عمل نہ کریں۔ میری بھی بات کو آپ آنکھیں بند کر کے بھروسہ نہ کریں۔ اگر میں آپ کو کوئی بات بتا رہا ہوں اپنی ویڈیو میں تو آپ پہلے اس کی تصدیق کریں، اپنے کسی پاس کے عالم کے پاس جائیں، مفتی کے پاس جائیں۔ ان کو نہیں پتہ تو میں نے آپ کو بہت آسان بتایا ہے، اور آج کل تو موبائل میں یہ کتابیں ڈاؤن لوڈ ہو جاتی ہیں، آپ یہ کتابیں موبائل میں ڈاؤن لوڈ کریں اور اس کی ریفرنس دیکھیں ان حدیثوں کا کہ ہاں واقعی میں یہ بات اس طریقے سے اس میں موجود ہے یا نہیں ہے۔ کوشش یہ کروں گا میں کہ کبھی کوئی آپ کو حدیث بتاؤں، حدیث بیان کروں تو میں اس حدیث کا ریفرنس بھی آپ کو ضرور دوں، کیونکہ میں نے ابھی فی الحال کوئی حدیث بیان نہیں کری، اس لیے میں آپ کو کوئی ریفرنس بھی نہیں دے رہا، کیونکہ یہ واقعہ جھوٹا ہے، اس لیے اس کی کوئی حدیث بھی نہیں ہے، اس لیے اس کا کوئی نمبر بھی نہیں ہے۔ امید ہے آپ کو میری بات سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ اللہ حافظ۔